अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक वाहिद ऐसा शख्स है जिसकी वफादारी पर किसी को कोई शक नहीं है, जिसकी एक पुकार पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बिल्कुल इमरान खान साहब की तरह लब्बैक करते हुए निकलेंगे। वो है मुराद सईद। अब दोस्तों, लगता है कि मुराद सईद ने खुद मैदान में आकर और तहरीक को, प्रोटेस्ट को या फिर इस इनकलाबी तहरीक को लीड करने का फैसला कर लिया है। अब इस हवाले से दोस्तों बड़ा अहम बयान, बड़ा अहम पैगाम सामने आया है, आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि क्या प्लान उन्होंने शेयर किया। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं कि इमरान खान साहब के तकरीबन सारे केसेस खत्म हो चुके हैं और इस वक्त वो एक तरह से गैर कानूनी तौर पर, जबरी तौर पर अडियाला जेल में कैद हैं, एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। इमरान खान साहब को जिन हालात में रखा हुआ है, जो हालात की खबरें बाहर आ रही हैं, वो इंतहाई तशवीशनाक हैं और लीडरशिप का बज़ाहिर यही कहना और मानना है कि इनका कोई इरादा नहीं, कोई नियत नहीं कि इमरान खान साहब को जेल से रिहा करें। अच्छा, बाकी जो लीडरान हैं अपने तौर पर जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। कभी कभार हमें प्रोटेस्ट भी देखने को मिल जाता है, कोई जलसा जुलूस भी देखने को मिल जाता है, लेकिन जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो काफी अग्रेसिव भी नजर आए और काफी मायूस भी नजर आए कि लीडरशिप जो है वो कोई प्रोटेस्ट नहीं करती इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए। तो बहरहाल दोस्तों, अब फाइनल प्रोटेस्ट या फिर धरने या फिर तहरीक की प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट कॉल दे दी गई है। इस हवाले से मुराद सईद साहब का एक बयान आया है सामने, बल्कि मैसेज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए वो सुनना जरूरी है। मैं आपको सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। और मुराद सईद साहब ने आखिर में कहा कि जनाब, मैं रोज रोज आपसे मुखातिब नहीं हो सकता। मैं जिस अंदाज में और जिन हालात में ये मैसेज तहरीर करता हूं या फिर रिकॉर्ड करता हूं और फिर ट्विटर पर पोस्ट करता हूं, ये मैं ही जानता हूं, बड़ी लंबी दास्तान है, ये अलग से कभी सुनाऊंगा। उन्होंने खैर ये पैगाम दिया है कि आपस में इत्तफाक रखें। इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे जो है ना वो ग्रुप्स बने हुए हैं, लॉबीज बनी हुई है। तो वो कह रहे हैं आपस में इत्तफाक रखें, प्लानिंग करनी होती है, फैसला सड़कों पे होगा, लेकिन प्लानिंग करके इमरान खान से मुशावरत करके ऐलान होगा। ट्विटर पे ऐलान कर देने से ऐसी तहरीक शुरू नहीं होती, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। वो कहते हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तहरीक शुरू कर दें, इस तरह से नहीं होता, प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ती है। वो कहते हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो ग्राउंड पे हैं वो अपने आप को जिलाई सतह पे मुनज़्ज़म करें, लोगों को कायल करें, जो एहतजाज में आना चाहते हैं उनकी आप लोग लिस्टें बनाएं और एहतजाज के दिन उन लोगों को, यानी कि जो आना चाहते हैं, अपने साथ लेकर आएं। वो कहते हैं हर ब्रेकिंग न्यूज पे खुश या मायूस ना हुआ करें, क्योंकि मीडिया तो प्रोपेगेंडा ही कर रहा है ना। वो कहता है पेशगोइयों से इज्तनाब करें, ये किसी काम नहीं आनी, प्रोपेगेंडा उरूज पे है, मालूमात महदूद हैं, मीडिया कंट्रोल्ड है, इकलौती रुकावट आप हैं। आंखें कान खुले रखें, मकसद पे आप लोग फोकस करें। ये सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगियां भी इसी पे मुनासिर हैं। और वो कहते हैं आपकी जिंदगियां भी इसी पे मुनासिर हैं। और आगे मुराद सईद साहब फरमाते हैं कि ये ज़हन नशीन कर लें, नाकामी की सूरत में अंजाम सबका एक ही जैसा होगा और पहले जाने वाला शायद फायदे में ही रहेगा। यानी वो ये बता रहे हैं कि भाई अब कश्तियां जला के निकलना है, सर पे कफन बांध के निकलना है। वो कहते हैं मेंबरान असम्बली, आप इंतहाई फस्तायत का मुकाबला करके, अब मेंबरान को कह रहे हैं, असम्बली के मेंबर्स को, वो कहते हैं आप इंतहाई फस्तायत का मुकाबला करके यहां तक पहुंचे हैं, इमरान खान पे इतना जुल्म हो रहा है तो आप कैसे आराम से बैठ सकते हैं?
اسمبلی میں بزنس ایز یوزول کیسے چل سکتا ہے؟ یاد کریں 2013 میں چند لوگ اسمبلی میں تھے تو عمران خان کیسے سب کو متحد اور موٹیویٹ کر کے رکھتے تھے اور ہر ایشو پہ عمران خان صاحب آواز اٹھاتے تھے۔ یہ مراد سعید جو ہے وہ اسمبلی میں موجود جو ممبران ہیں ان کو یہ میسج دے رہے ہیں۔ پھر جو لوگ ٹاک شوز میں شریک ہوتے ہیں ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاک شوز کو آپ کی ضرورت ہے، اگر آپ ٹاک شوز میں جا کر عمران خان اور ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تو کیا فائدہ وہاں آپ اپنی شکل دکھانے نہیں جاتے؟ عمران خان نے کہا تھا جب آپ ٹاک شو سے اٹھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے نظریے کے لیے کتنا جو ہے وہ وقت دیا ہے، اور گراؤنڈ ورکر تو آپ خود ہی آپس میں بات چیت کر کے احتجاج پہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ عام لوگوں کو موبلائز کریں، ان کو شعور دیں، ان کے بنیادی حقوق کے ساتھ کیسا کھلواڑ ہو رہا ہے، عوام کو احتجاج میں لائیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کی وکلا تنظیمیں اپنے ساتھیوں کو جھنجھوڑیں، قوانین بوٹوں کی نوک پہ ہیں، آپ کا کولیگ لاپتہ ہے، نوجوان وکلا آپ خود لیڈر بن چکے ہیں، آپ خود جو ہے لیڈر بن چکے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ ڈالے، جب فائنل کال دی جائے تو پھر جناب آپ احتجاج میں شامل ہوں، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں، جس شعبے سے آپ منسلک ہیں وہاں آواز اٹھائیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جی لیڈ کون کرے گا؟ وہ کہتے ہیں جب بھی احتجاج کی کال دی جائے تو ممبران اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر اپنے اپنے علاقوں میں سب سے بڑا احتجاج کر کے دکھائیں، یہ نہ پوچھیں کون لیڈ کرے گا، آپ خود لیڈ کریں اپنے علاقوں میں۔ اگر اسلام آباد کی کال آئے تو اپنے علاقوں سے بڑے قافلے لے کر پہنچے تاکہ بہت بڑا احتجاج ہو سکے۔ عمران خان نے ایک چین آف کمانڈ کی کمیٹی بنا دی ہے جو جلد اناؤنس کر دی جائے گی، اور پھر وہ کہتے ہیں جلد اناؤنس کر دی جائے گی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ نظریہ بہت بڑا ہے، جو غلط لوگ پارٹی میں آ گئے ہیں وہ خود بخود فلٹر ہوتے جائیں گے، اور وہی ہوا۔ اور آپ نے دیکھا اب احتساب بھی ہوا، جنہوں نے ووٹ بیچا انہیں پارٹی سے نکالا گیا۔ پھر مراد سعید صاحب کہتے ہیں خان صاحب کی ہدایت کے مطابق بنی گالہ سے زمان پاک 9 مئی سے لے کر ڈی چوک کے احتجاج تک بہت سارے نئے چہرے سامنے آئے جن میں پوٹینشل ہے، ان سب کا ڈیٹا مرتب میں کر چکا ہوں۔ جن لوگوں پہ ظلم و جبر ہوا ان سب کا ڈیٹا بھی مرتب کر چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے رضاکار اب گراؤنڈ پہ بھی سرگرم ہیں، انشاءاللہ اب یونین کونسل سے لے کر مرکز تک آپ ان لوگوں کو ذمہ داریاں سنبھالتے دیکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں سب سے درخواست ہے کہ یہ 2 مہینے اور خاص طور پر نومبر کا مہینہ بہت اہم ہے، میرے پاس آپ لوگوں سے رابطہ کرنے کی سہولت نہیں ہے، آپ سب عہد کریں مقصد سے نظر نہیں ہٹنے دیں گے، اپنا نشانہ سیدھا رکھیں۔ عمران خان کی سزائیں معطل ہو چکی ہیں، وہ صرف جنگل کے بادشاہ کی وجہ سے جیل میں ہے۔ جو بھی ظلم و جبر ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے اہلکار کر رہے ہیں، لیکن ہم نے جنگ جاری رکھنی ہے۔ اور وہ پھر اینڈ پہ کہتے ہیں عمران خان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں آپ اپنی تمام توجہ عمران خان کی رہائی پہ رکھیں، تمام غیر ضروری باتوں سے آپ گریز کریں، اور اگر عمران خان کے اور ان کے نظریے کے جانشین ہیں تو تمام ٹویٹس اور گفتگو، ٹاک شوز، بیانات سب میں صرف عمران خان کی بات کریں، فائنل کال کے لیے تیاری کریں۔ آپ کو بتا دوں دوستو پلان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ یہ بڑا کمپریہنسو یہ میسج تھا اور پراپر بنایا گیا، اور پورا ایک جو ہے نا وہ فریم ورک، پورا ایک پلان دے دیا گیا ہے کہ بھائی اس طرح سے آپ نے ڈسٹرکٹ، آپ نے سٹی، آپ نے تحصیل لیول پر جو ہے کمیٹیاں بنائیں، لوگوں کو موبلائز کریں، اکٹھا کریں، اس طرح سے آپ نے کرنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے باقی لیڈران بھی بات کر چکے ہیں، شیر افضل مروت ہو یا پھر اس وقت جو سیکرٹری جنرل ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بھائی سڑکوں پہ آنے کے علاوہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی اور چارہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اب ہمیں آنا ہی پڑے گا۔ اب دوستو ایک تو عمران خان صاحب کی رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں، اب پتہ نہیں اس تیاری کو جو ہے وہ سست کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، اس کو سیبوٹیج کرنے کے لیے،
یہ باتیں ہو رہی ہیں یا پھر ویسے پریشر کی وجہ سے عمران خان صاحب کو واقعی رہا کرنے کا پلان ہے یا نہیں ہے؟ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا اب یہ پلان لگتا ہے کہ پراپر پاکستان تحریک انصاف اندر کھاتے باقاعدہ انقلابی تحریک چلانے کی تیاری کر رہی ہے، اور پوری تیاری کے ساتھ اب ایک ہی وار کرے گی، ڈو اور ڈائی کا ہوگا، کشتیاں جلا کے نکلیں گے اور پھر یا تو عمران خان صاحب کو رہا کر لیں گے یا پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، یا تو بنگلہ دیش کی حکومت کی طرح حسینہ واجد کی طرح یہ لوگ اپنی پینٹیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یا پھر عمران خان پکا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی باقی کی زندگی گزارے گا۔ ان دونوں میں سے ایک کام ہوگا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف زیادہ تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر تو کوئی طاقت جو ہے ان کو روک نہیں پائے گی، کوئی مائی کا لال عمران خان کو اڈیالہ جیل میں مزید نہیں رکھ سکے گا، یہ لوگ خود ہی نکال لیں گے، اور پھر وہی ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچا دے، لیکن اگر ایسا نہ کر سکے، آپ لوگوں پر اب سارا انحصار آپ لوگوں پر ہے، پاکستان تحریک انصاف کا عام لوگوں پر۔ اگر آپ لوگ کر گئے تو پھر آپ لوگ پار ہو گئے، اگر نہ کر سکے تو پھر عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو، یا پھر آنے والے کئی دہائیوں تک ایسے کسی لیڈر کی آمد کو بھول جائیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔